جی ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مشتبہ علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ آج میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب بڑے دبنگ وزیر اعظم رہے۔ 5 سال انہوں نے بڑی مشکلات دیکھی۔ ابھی ان کے 5 سال کمپلیٹ ہونے میں کچھ ہی مہینے باقی ہیں۔ ان کی حکومت کی تعمیر و ترقی آزاد کشمیر میں عروج پر تھی جب پاکستان سے نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد راجہ فاروق حیدر صاحب نے بڑی مشکلات کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر سسٹم کو چلایا، آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کو پروان چڑھایا۔ کیا مشکلات رہی اور آپ کو کیا کیا مسائل، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ 2016 میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا، فقید سال کامیابی حاصل کی۔ اس سے پہلے 5 سال ہم اپوزیشن میں رہے۔ 2010 میں جماعت بنی، 17 میں میاں صاحب کا حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، تو اس سے بڑا فرق پڑا ہمیں آزاد کشمیر کو۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی حکومت مالی اور انتظامی مشکلات کے شکار تھی، وہ ہم نے دور کی، اس کو کھڑا کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر حکومت پر 1 روپے کا اوڈی اس کے ذمہ باقی نہیں۔ ساری حکومتیں جو ہم سے پہلے جو رہی ہیں وہ اوڈی لیتی رہی ہیں، اور وہ ایک اچھی بات تو نہیں تھی کہ اوڈی۔ مشکلات بہت آئی ہیں ہمیں، لیکن میں اور میرے ساتھیوں نے مل کر جو ہے نا اس کا ہم نے مقابلہ کیا، اور ہم نے ان مشکلات پر جو قابو پایا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیا سمجھتے ہیں لوگ قبلہ بدل کے اس پارٹی کی طرف جائیں گے، یا پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے جو حالات ہیں، جس عوام بالکل مطمئن نہیں ہے، جو آپ نے ضمنی انتخابات میں دیکھا کہ لوگوں نے مکمل طور پر پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ روایت کے مطابق پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے یا آپ کے کاموں کو دیکھ کے آپ کو سپورٹ کریں گے؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ اسلام آباد کو دیکھ کر تو برقباد نما کی طرح وہ اپنا بدلتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے یہ جو ابھی 2.5-3 سال ہو گئے، مسلم لیگ میں کوئی دراڑ نہیں آئی، اور اللہ کے فضل سے مسلم لیگ کا کوئی جو ہے وہ رکن اسمبلی یا کوئی وزیر یا کوئی جو ہے ایک نامور سیاسی کارکن جو ہے وہ چھوڑ کے ہمیں نہیں گیا، پی ٹی آئی میں نہیں گیا، پی ٹی آئی میں گیا۔ پی ٹی آئی کا پرابلم ہے، ایک تو پاکستان میں ان کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے پارٹی کی وہ خراب ہے، جو وعدے کر کے آئے تھے وہ پورے نہیں ہو پائے۔ پھر آزاد کشمیر میں بھی اندر ان کی کھینچا تانی ہے بہت زیادہ پی ٹی آئی کے اندر، تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کوئی مؤثر جو ہے نا وہ رول ادا کر سکے گی اس دوران بھی، اور کوئی اچھی کارکردگی دکھا سکے، اس لیے کہ ایک پارٹی خود انتشار کا شکار ہے، پھر جہاں ان کا منبع ہے وہ خود انتشار کے شکار ہے۔ رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو دور حکومت ہے اس میں کون سے بڑے میگا پروجیکٹس پہ آپ نے آزاد کشمیر میں کام کیا جو باقی حکومتوں نے نہیں کیا؟ ہم نے آزاد کشمیر کے اندر ذرائع مواصلات اس کو ترجیح دی، ضلع سے ضلع، ضلع سے سب ڈویژن، یعنی ان کو کنیکٹ کیا ہم نے۔ اگر بہتر سڑک ہوگی تو آپ کو گاؤں میں وہ بی ایچ یو یا ہائی اسکول نہیں دینے پڑیں گے، انٹر کالج۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے بار برداری کے آپ کے اخراجات کم پڑ جاتے ہیں، آپ آسانی کے ساتھ آ جا سکتے ہیں۔ 3 میڈیکل کالج جو تھے جو ڈیولپمنٹ پہ چلتے تھے وہ ہم نے جو ہے وہ لے لیے، اس کے اوپر نارمل بجٹ پہ لے لیے۔ اس میں بڑے پیسے لگتے ہیں جی، جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی میگا پروجیکٹ، اب میگا پروجیکٹ سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 44 ارب روپیہ ہم نے لگایا کمیونیکیشن پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ میگا پروجیکٹ نہیں ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ 2-3-4 دن تک ہم نے جو ہے اپنا وہ 1-2 جو ہمارے لوکل جو یہ ہے ہمارے آئیڈل اسٹیشن وہ ان کا افتتاح کر رہا ہوں۔ پھر ابھی 11 ارب روپیہ ہمیں ملا ہے اس کے لیے جو جاگراں فیز 2 کے لیے ملا، بجلی پیدا کرنے کے لیے، اپنے ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے۔ ہماری حکومت سے پہلے کافی عرصے سے لوگوں کو ہاؤس بلڈنگ الاؤنس ایڈوانس نہیں ملتا تھا، پینشنز نہیں ملتی تھی، مہینے کی تنخواہ ٹائم پر نہیں ملتی تھی۔ اللہ کے فضل سے ایسا مالیاتی ہم نے وہ ڈسپلن قائم کیا، اور پھر جو ہم نے ارینجمنٹ کیا حکومت پاکستان کے ساتھ، لوگوں کو کار ایڈوانس بھی مل رہا ہے، فلان ایڈوانس بھی مل رہا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا آئندہ تو 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک ٹورزم ڈیولپمنٹ کے لیے، اور دوسرا جو ہے ہمارا ہائیڈل۔ ان سے جو پیسے آئیں گے پھر وہ ہیلتھ پہ لگیں گے، وہ ایجوکیشن پہ لگیں گے، وہ انفراسٹرکچر پہ لگیں گے۔ رائے صاحب آپ انٹرنیشنل لیول پہ این ٹی ایس سسٹم آپ نے آزاد کشمیر کے عوام کو دیا، پی ایس سی میں آپ نے بڑے اچھے قوانین متعارف کروائے، پولیس کی جو حالیہ بھرتی ہیں اس میں بڑے غریب اور مستحق لوگ، آپ نے جس طرح ایک اچھا نظام لگایا جس کی وجہ سے لوگ بھرتی ہوئے، سفارش سسٹم نہیں تھا، کہ آپ نے کوئی ایسا نظام مرتب کیا ہے کہ فیوچر میں جب آپ کی اگر حکومت نہیں آتی تو آنے والی حکومتیں اسی قانون کے مطابق چل سکیں، یا وہی پرانے طریقے سے وہی کرپشن کا نظام، وہی سفارشی کلچر آئے گا؟ ایک تو یہ جو ہم نے یہ جو کیا تھا اس کو پروٹیکٹ کریں گے اسمبلی کے تھرو، اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سفارش کا کلچر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے اپنے ساتھی وزراء سے بھی بات کیا راکین اسمبلی سے کہ گریڈ 5 کا لیں یا 7 کا لیں، وہاں سے لے کر 15 تک جو اوپر تو 16 پلس ریزرویشن کہ یہ سارا تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے تحت بھرتی ہوگی۔
یہ وزیر اعظم وزیر MLA کیوں لوگ اس کے پاس ہیں, کیوں اس کے دفتر دروازے کھٹکھٹائیں لوگ اپنے طور پر جو ہے وہ قسمت آزمائی کریں, اپنے میرٹ پر آزمائی کریں. تو یہ انشاءاللہ ہم قانون بنائیں گے تاکہ اس کو کوئی خرابی نہ کر سکے. راجہ صاحب لاسٹ کمنٹ, آپ پاکستان اور آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ ایک تو تحریک انصاف کا ایشو یہ ہے کہ یہ پارٹی ہے عمران خان صاحب کا نام ہے. اگر عمران خان صاحب نہ ہوئے تو یہ پارٹی ختم ہو جائے گی, یہ تو چل ہی نہیں سکتی. باقی دیکھیں نا, بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی, پیپلز پارٹی کم ہے زیادہ آج بھی چل رہی ہے. نیشنل عوامی پارٹی کو بین بھی کیا گیا, اس کو سپریم کورٹ سے کرا گیا, پھر بھی وہ چل رہی ہے. بلوچستان میں بھی کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, آج بھی موجود ہیں جو جن کو یہ ان کے بارے میں اسلام آباد میں ان کی رائے اچھی نہیں ہوتی. مسلم لیگ بھی کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے, جماعت اسلامی بھی چل رہی ہے. تو یہ پارٹی جو ہے نا, اس کا کوئی مجھے فیوچر نظر نہیں آتا. یہ صرف عمران خان صاحب تک, عمران خان صاحب نہ ہوئے تو یہ بھی نہیں ہوں گے. جی ناظرین, یہ تھے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب. راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اپنے کاموں کی بنیاد پر, اپنے جو اچھے کام ہم نے خطے کے اندر کیے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک دفعہ پھر آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنائیں گے, اور ہم اسی طرح سے عوام کی خدمت جاری و ساری رکھیں گے. بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان.